میرا قدم تمام اولیاء کے کندھوں پر ہے. میرا قدم تمام ولیوں کے تمام اولیاء کے کندھوں پہ ہے. قدم ہی ہاضا کلی ولی اللہ. تو ایک وقت کے درویش تھے شیخ سنان نام تھا ان کا. شیخ سنان نام تھا. ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میرا مقام میرا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے. میں بڑا پائے کا بزرگ ہوں اور مجھے بڑے مقامات حاصل ہیں. میرے کندھے پر حضور غوث اعظم کا قدم کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف اس کے دل میں یہ خیال آیا. انکار نہیں کیا, خیال پیدا ہوا. اور یہ جو محفل ہوتی ہیں اس میں برے خیال کا آ جانا بندے کو پھنسا دیتا ہے, اچھے خیال کا آ جانا بندے کو تار دیتا ہے. سبحان اللہ. انہی کے مقابلے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ تاغان کی پہاڑیوں میں عبادت کر رہے تھے, اللہ اللہ کر رہے تھے. یہی اعلان یہی آواز وہاں بھی پہنچ گئی. جب وہاں پہنچی تو حضور شیخ اللہ 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 معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے عرض کیا, آواز چلی بغداد سے پہنچ گئی تاغان کی پہاڑیوں میں. اللہ اللہ. شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے عرض کیا لا بل علی عینی علی سری, لا بل علی عینی علی سری. حضور آپ کا قدم میری آنکھوں اور سر پر بھی ہے. اللہ اللہ. یعنی یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے حضور غوث پاک کو اس طریقے سے مانا کہ اب کیا حضور آپ کا قدم صرف کندھوں میں نہیں میری آنکھوں اور میرے سر پر بھی ہے. اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا, 90-92 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا. اور کسی دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام زندہ ہے. لیکن جس نے صرف یہ خیال کیا شیخ سنان کہ میرے اوپر بھی قدم آ سکتا ہے, میرے تو شان بڑی ہے. حضور غوث پاک سرکار نے فرمایا کہ جس کے کندھے پر غوث کا قدم نہیں اس کے کندھوں پر خنجیر کا قدم ہوگا, شیطان کا قدم سمجھ لیا. وہ جو شیخ سنان تھے جو اپنے آپ کو بڑے پائے کا بزرگ سمجھتے تھے, ایک ایسا ٹائم آ گیا کہ کسی جال میں پھنس گئے. شیخ کے منہ سے نکلا تھا حضور غوث پاک کے منہ سے کہ جس کے کندھے پر مقام بلیت والے کی بات عام بندے کی بات نہیں ہے. کندھے پر غوث کا قدم نہیں ہے, اس کے کندھے پر شیطان کا قدم ہوگا, خنزیر کا قدم ہوگا. وہ کسی جال میں پھنس گئے. رفتہ 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 ایسے جال میں پھنس گئے کہ ایک ایسا ٹائم آ گیا کہ جن لوگوں سے ان کا تعلق بن گیا. کیونکہ جب بندہ کوئی بھی دنیاوی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو ایمان کا فکر, دین کا فکر, کس چیز کا فکر نہیں رہتا. وہ ایسے جال میں پھنس گئے تو ان گھر والوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمارے گھر میں جس طرح آج کل لوگ بکریوں کے ریوڑ, پہلے زمانے میں سنا تھا نا اولیاء انبیاء بکریوں کے ریوڑ چراتے تھے. تو ریوڑ ہوتے تھے جو غیر مسلم لوگ ہوتے تھے, ان کے پاس خنجیروں کے ریوڑ ہوتے تھے. وہ جس جال میں پھنس گئے اہل خانہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جو ہمارے جانور ہیں ان کو تم نے 40 دن چلانا ہے پھر تمہاری ڈیمانڈ کو پوری کر دیں گے. جب بندہ دنیاوی جال میں پھنسا ہو, میرے مرشد کریم فرماتے تھے کہ درویشوں پر اللہ والوں پر, عام بندے جو ہے یہ یعنی بہت اعلیٰ ہیں, ان کی شان بڑی ہے, ان کی بات ہی نہیں کرنی ہم نے, ٹھیک ہے نا. بلکہ میں پچھلے دنوں میں ایک بزرگ کو پڑھ رہے تھے کہ جب کوئی نیک صالح بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کو پکارتا ہے, ان جن کو ہم کہتے ہیں ذکر کرنے والے, نماز پڑھنے والے, اللہ اللہ کرنے والے, تو نیک صالح بندہ اللہ کو پکارتا ہے, اللہ ایک مرتبہ کہتا ہے لبیک ہاں میرے بندے. اور جب کوئی گناہ گار پکارتا ہے اللہ 3 مرتبہ کہتا ہے لبیک 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 ہاں میرے بندے, ہاں میرے بندے, ہاں میرے بندے. ٹھیک ہے. ان مختلف سٹیج ہیں, اللہ کا کریم نے ہر بندے کی سٹیج مختلف رکھی ہے. تو جس وقت شیخ سنان وہاں پھنس گئے تو ان لوگوں نے اپنی ڈیمانڈ آگے رکھ دی. جس طرح بکریاں وغیرہ لوگ رکھتے ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو بندے چلاتے ہیں, وہ موٹوں پر اٹھا کے لے جاتے ہیں, گود میں پکڑ کے لے کے جاتے ہیں. شیخ سنان نے ان کے جو تھے وہ بچے ان کو اٹھا کے موٹوں پر رکھنا اور جنگل میں لے کے جانا, چلا کے لے کے جانا. حضور غوث پاک کی زبان سے جو بات نکلی تھی پوری ہو گئی, بات نکلی تھی پوری ہو گئی. انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے کندھوں پر رکھنا اور وہ جو ہے خنجیر ان کو چلا کے لے کے آنا, چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے کے جانا. رفتہ رفتہ وہ ٹائم قریب آ گیا. اہل خانہ نے دوسری ڈیمانڈ رکھ دی, کیونکہ جو کفار ہوتے ہیں ہر وقت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی سوچتے ہیں. انہوں نے دوسری ڈیمانڈ رکھ دی. انہوں نے دیکھا کہ بندہ اب یہاں تک تو آ گیا کہ جو ہم نے ڈیمانڈ کی تھی خنزیر
وہ اٹھا کر کندھوں پہ رکھنے لگ گیا. اس نے آخری ڈیمانڈ کر دی, اگلی ڈیمانڈ کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہارا نکاح ہو جائے گا, تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا, لہذا تم نے ان کا گوشت لانا ہے. جب اللہ کوئی بھی کسی جال میں پھنسا ہے, میرے مرشد کریم فرماتے تھے کہ 2 جال ہیں. پہلا جال ہے دولت کا, بندہ اس میں ہی پھنس جاتا ہے بڑے بڑے, اور دوسرا جال دنیاوی ہے, شادی بیاہ کا جس کو ہم کہتے ہیں, اس میں آپ فرماتے ہیں بڑے بڑے پھنس جاتے ہیں. شیخ سنان اسی جال میں پھنسے ہوئے تھے. اہل خانہ نے کہا کہ اس کا گوشت کھاؤ گے تو پھر تمہارا نکاح ہو جائے گا. ان کا ٹھیک ہے. گوشت پک کے آ گیا, ایسے ہاتھ بڑھایا, اللہ میرے مرشد کریم حضور سے ہم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا وضو شیخ سنان کا ایک مرید کروا رہا. اللہ اللہ اللہ. تو حضور غوث پاک کی جب نظر پڑی, آپ فرمایا آج کسی کا پیر ڈوب رہا ہے, آج کسی کا پیر ڈوب رہا ہے. اس وقت یہ کی بات تو شیخ سنان کے مرید نے عرض کی حضور میرا ہی پیر ہے, حضور میرا ہی پیر ہے, بچا لو. آپ نے ایسے کر کے پانی لیا اور ایسے پھینکا, تو جب شیخ سنان کے چہرے میں لگا تو سب کچھ چھوڑ کے دوڑ پڑے. اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ والوں کو دل کی تہ سے مانتا ہے, دل کی تہ سے محبت کرتا ہے, وہ فیض یاب ہو جاتا ہے. اور جو تجربے کے ساتھ چیک کر کے کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ پھنس جاتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ پاک آپ دوستوں کا دین و دنیا بہتر کرے اور اللہ والوں سے اسی طریقے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دنیا کے لیے انسان بڑا کچھ کرتا ہے کیونکہ